تو اس کی جو ہے وہ پہلے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کو ہم نے جو ہے وہ ایکسپلین کر کے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اس فتنے سے جو ہے وہ قوم کو آگاہ کیا جائے اور قوم اس فتنے کی جو ہے وہ شناخت کرے، ورنہ یہ فتنہ جو ہے یہ اس ملک اور قوم کو جو ہے وہ کسی حادثے سے جو ہے وہ دوچار کر سکتا ہے۔ یہ 2-3 دن قبل اس نے ایک یونیورسٹی میں جا کے اور وہاں کا جو وائس چانسلر ہے، میرا خیال ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ کوئی اسی کے جو ہے وہ ساتھ اس فتنہ گری میں جو ہے وہ ملوث ہے، تو اس نے اس کو موقع دیا اور اس نے کس طرح سے جو ہے وہ زہر گھولا وہاں پہ نوجوان نسل کے جو ہے وہ ذہنوں میں، اور وہ بات جو ہر جگہ پہ کرتا ہے اور وہاں پہ بھی اس نے کی کہ امریکی سازش، میری حکومت کو امریکہ نے ایک سازش کر کے جو ہے نا وہ ہٹایا ہے، امریکہ نے میرے خلاف جو ہے وہ سازش کی ہے، اور یہ موجودہ حکومت جو کہ ایک آئینی طریقہ کار سے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس جو کہ جمہوری ایک حق ہے، تو وہ کہتا کہ جی نہیں، یہ تو ایک امریکہ نے سازش کی تھی اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ حکومت آئی ہے اور میری حکومت ختم ہوئی ہے۔ آج اس کا وہ جو سیاسی بیانیہ ہے، وہ کانسپریسی جو ہے وہ آج بالکل جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بیچ چوراہے جو ہے نا وہ اس کی ہنڈیا جو ہے نا وہ اب پھوٹی ہے، اور اب ہر چیز جو ہے وہ اس وقت میڈیا کے اوپر یہ جو آڈیو ہے وہ کافی جو ہے وہ اس وقت وائرل ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہو، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ اس کے ایک ایک لفظ کو پوری طرح سے وضاحت کے ساتھ، ایکوریسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے، آپ کے ذریعے سے قوم کے سامنے رکھا جائے، تاکہ قوم کو وہ شعور جس کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس فراڈ کو اور اس احمق اور جو ہے وہ فتنہ گر انسان کو جو ہے ایکسپوز کرنا چاہیے، تاکہ یہ اس ملک اور قوم کا نقصان نہ کر سکے۔ یہ پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اس کو آپ جو ہے یہ آڈیو کو پلے کرتے ہیں تو یہ آپ سن لیں، تو اس کے اوپر میں پھر جو ہے وہ اپنی بات کرتا ہوں۔ لیکن اب ہم نے صرف کھیلنا، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ آج نئی جو چیز آئے گی نا کہ وہ جو لیٹر، میں سوچ رہا تھا سائفر کا ایک میٹنگ میں خیال ہے کر لیتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے تو ڈیمانڈ نہیں دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس، ایک میٹنگ کرتے شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کو، شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فارن منسٹر نے یہ چیزیں سنا، فارن سیکرٹری نے یہ چیزیں سنا دی، اس میں یہ تھا کریں گے، اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ منٹ کرو۔ انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں، انہوں نے یہ کیا مسئلے بھی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس۔ کس کس کو بلائیں اس میں؟ شاہ محمود، آپ میں اور سہیل، بس ٹھیک ہے پہلے کرتے تاکہ وہ چیز ریکارڈ میں آ جائے۔ ابھی دیکھیں آپ خود دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ کون سا فوٹو اسٹیٹ ہے، تو وہ پڑھ کر سنا گے تو ایگزیکٹ نوٹ کرنے میں پر سہم اسی میں کاپی کر دوں گا آرام سے، تو وہ آن ریکارڈ آ جائے کہ یہ چیز نہیں ہے، اور فون سب کو سنائیں تاکہ وہ نہ ہو کہ پولیٹیکل وہ چل رہا ہے، تاکہ بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آئے۔ یہ نہیں تو وہ اس نے تو لکھا ہے امبیسڈر نے، ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، یہ کس طرح انہوں نے بتا دیا، یہاں سے اٹھی جس نے اٹھی، لیکن وہ تو ہے تو فوراً اچھا یہ تو یہ سر آپ نے سنا ہے عمران خان اور اس کا جو سیکرٹری ٹو پی ایم اعظم خان، یہ دونوں جو ہے وہ آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی
اپوزیشن نے سازش کی ہے، امریکہ نے ساتھ مل کے سازش کی ہے، اور اس سازش کی بنیاد کے اوپر میری حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی ہے۔ یہ اس سازش کو تیار کرنے کے لیے دونوں جو ہیں یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اب ہم نے صرف کھیلنا ہے، یعنی یہ اس کا قومی مفادات کے ساتھ جو ہے یہ صرف یعنی جو اندر کا گند ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے نا۔ یہ ایک دن پہلے کی بات ہے، یہ کہیں سپیچ کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ اس مرتبہ جو ہم نے اسلام آباد کے اوپر واردات کرنی ہے، اس نے واردات کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ اندر کا گند سامنے آ گیا کہ یہ جو اسلام آباد کی طرف یہ بڑھنا چاہتا ہے یا 25 مئی کو آیا تھا یہ واردات کرنے آیا تھا، اور اب کہتا ہے کہ یہ جو واردات ہم نے کرنی ہے یہ ہماری آخری واردات ہوگی۔ تو کہتا ہے کہ اچھا ہم نے صرف کھیلنا ہے، نام نہیں لینا امریکہ کا، بس صرف کھیلنا ہے اس کے اوپر کہ یہ ڈیٹ پہلے سے تھی۔ اعظم خان سر میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو سائفر ہے نا ایک میٹنگ میرا خیال ہے کر لیتے ہیں، دیکھیں اگر آپ کو یاد ہے تو آخر میں ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمارش کریں، ڈیمارش نہیں بھی دینا تو کیونکہ رات میں نے بہت سوچا ہے اس کے اوپر، آپ نے کہا ہے کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، لیکن میں نے سوچا کہ اسے کور کیسے کرنا ہے، یعنی اس کہانی کو کس طرح سے جو ہے یہ انہوں نے سازش سے اس کو بنانا ہے۔ ایک میٹنگ کریں شاہ محمود قریشی اور فارن سیکرٹری کی، شاہ محمود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، کو کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی لیٹر پڑھ کر سنائے گا نہ تو میں اس کی کاپی میں منٹس میں بدل دوں گا، میں منٹس بھی میں کر لوں گا کہ فارن سیکرٹری نے یہ چیز بنا دی ہے، بس اس کا یہ کام ہوگا، مگر اس کا انالیسز ادھر ہی ہوگا، پھر انالیسز اپنی مرضی کے منٹس میں کر دیں گے تاکہ منٹس آفس کے ریکارڈ میں ہو۔ انالیسز یہ ہوگا کہ یہ تھریٹ ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے تھریٹ کہتے ہیں، یعنی یہ تھریٹ ہے نہیں لیکن اسے وہ کہتا ہے کہ ڈپلومیٹک لینگویج میں ہم اس کو تھریٹ بنا لیں گے، تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، میں اپنی مرضی سے منٹس ڈرافٹ کر لیں گے۔ اب یہ ہے کریکٹر سیکرٹری کا، اعظم خان کا، کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منٹس تو اپنے ہاتھ میں ہیں، جو چاہیں گے کر لیں گے، اور یہ جو عدالتی نیٹ اینڈ کلین ہے اس کا مکروہ چہرہ دیکھیں کہ یہ سارا کچھ یہ سن رہا ہے، اور سن کے تو پھر یہ ایگری کر جاتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے یہ میٹنگ کر لینی چاہیے جو آپ نے سجیسٹ کیا ہے، اور اسی طرح سے پھر منٹس اور یہ سارا کچھ، تو یہ کہتا ہے عمران خان تو پھر کس کس کو بلائیں، اس میں شاہ محمود، آپ، میں اور سہیل فارن سیکرٹری، اعظم خان، بس تاکہ وہ چیزیں ریکارڈ پہ آ جائیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کونسلیٹ آف اسٹیٹ ہیں، وہ پڑھ کر سنائے گا تو میں کاپی کر لوں گا آرام سے، تو آن ریکارڈ پر آ جائے گا کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ آپ فارن سیکرٹری کو بلائیں تاکہ پولیٹیکل نہ رہے اور بیوروکریٹک لیول پر ایک چیز آ جائے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ یعنی سرکاری یا آفیشیل میٹنگز کے منٹس کو چینج کرنا اور اس کو پھر اپنی ایک جھوٹی کہانی، ایک سازش تیار کرنے کے لیے، ایک سازش تیار کرنا کہتا ہے کہ وہ ایک جو ہے نا بیوروکریٹک لیول جو ہے نا وہ آ جائے۔ عمران خان نہیں تو اس نے ہی تو لکھا ہے ایمبیسڈر نے، اعظم خان ہمارے پاس تو کاپی نہیں ہے نا، تو یہ کس طرح انہوں نے اٹھا لیا۔ عمران خان یہ یہاں سے اٹھی ہے، اس نے اٹھائی ہے، لیکن اینی ہو وہ بات تو فارن آفس کی ہے۔ اب یہ ہے جی جو پچھلے تقریباً 6 ماہ سے یہ جھوٹا فراڈیا انسان جو ہے یہ قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، قوم کے ساتھ جو ہے یہ کھلواڑ کر رہا ہے، یہ کھلاڑی، اور قوم کو یہ یعنی اس نے 3.25 سال میں اس ملک کی
جو ہے وہ اکانومی کو اس نے تباہ کیا، اور جو ہے وہ یعنی سیاسی کلچر کو جو ہے وہ اس نے تباہ کیا، فورن لیول کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو تنہائی کا شکار کیا، امریکا کو انڈیا کو ایسی ہی صورتحال میں یہ جرت ہوئی کہ اس نے کشمیر کو جو ہے وہ ہڑپ کر لیا، اس کے اوپر اس نے کہا کہ جی میں ہر جمعے کو جو ہے وہ جلوس نکالا کروں گا، میں احتجاج کیا کروں گا۔ وہ کسی نے نہیں دیکھا کہ اس نے کہاں پہ جو ہے وہ احتجاج کیا، وہ صرف اس کی زبانی کلامی جو ہے وہ اس کی باتیں تھیں۔ تو اس آدمی نے 4.25 سال میں پاکستان کو irreparable جو ہے وہ نقصان پہنچایا، معاشی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، اس ملک کی سیاست کو بھی، اور اس کے بعد جب اس کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اس کے خلاف اس کے اپنے الائز اس کے خلاف ہو گئے۔ یہ آپ کے پیش نظر ہوگا کہ ہم نے اس کے جو جماعت سے لوگ جو ہے وہ ہٹ کے اس کے خلاف ہوئے تھے، ہم ان کے ووٹوں سے پرائم منسٹر شہباز شریف منتخب نہیں ہوئے، ان کے الائز کے ووٹوں سے۔ ان کے الائز نے بھی جب ان کو چھوڑا تو اس کے بعد اس نے جو ہے وہ امریکی سازش کا ایک بیانیہ، ایک فراڈ، ایک جھوٹ جو ہے وہ اس قوم کے جو ہے وہ سامنے رکھا، اور اللہ نے جو ہے وہ آج اس کا یہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے اس کی ہنڈیا جو ہے وہ بیچ چوراہے جو ہے وہ پھوڑی ہے۔ اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں اس بے شرم انسان سے کہ تم اس ملک اور قوم کا تم نے irreparable نقصان کیا ہے، ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے اس قوم کو، معاشی محاذ پہ بھی، اخلاقی محاذ پہ بھی، سیاسی محاذ پہ بھی، فورن محاذ کے اوپر بھی، اور اس کے بعد اب تم نے یہ جو سازش تیار کر کے جو ہے وہ اب قوم کے سامنے رکھی کہ جی یہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ اب یہ سازش جو ہے یہ اب یہ تمہاری آڈیو سے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ صاف بات سامنے آ گئی ہے۔ تم سپریم کورٹ میں گئے ہو کہ جس کی انکوائری ہونی چاہیے، اب 2 صبح سپریم کورٹ میں درخواست، ہم اس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے، کنسیڈ کریں گے، ایگری کریں گے کہ یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کی فورنزک کروائیں، اور فورنزک کروانے کا اب اسے چاہیے نا کہ یہ کروائے۔ اب اس کی آواز ہے، اس کے سیکٹری کی آواز ہے، یہ ساری جو ہے وہ کنورسیشن ہے۔ اب اس سے یہ بات پوری طرح سے عیاں ہو گئی ہے۔ میں وہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے وہ اسٹوڈنٹس کو جن سے یہ آگے سے پوچھ رہا تھا کہ جی یہ سازش کس کے خلاف ہوئی، کس نے کی، کس کو کہا جا رہا تھا، تو آگے سے ان سے جو ہے وہ جن چند لوگوں کو اس نے سمجھایا ہوا تھا ان سے نعرے لگوا رہا تھا۔ میں ان اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ ہے اس کا مکروہ چہرہ، یہ ہے اس کا قوم کے ساتھ کھلواڑ، یعنی یہ قوم کے، پاکستان کے سیاسی مفادات کے ساتھ جو ہے وہ ریاست کے جو ہے وہ انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے یہ اس کی جو ہے یہ یعنی اس کی حقیقت ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے یہ کھیل رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو اس کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے اس کی شناخت کرنی چاہیے۔ یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ نوجوان نسل کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کی شناخت ہونی چاہیے تاکہ یہ بندہ جو ہے یہ اس ملک کو جو اس کا ہڈن ایجنڈا ہے یا اس کے آقاؤں کا ایجنڈا ہے، جو اس پاگل، اس احمق انسان کو اگر کوئی استعمال کر رہا ہے، تو تاکہ وہ ایجنڈا جو ہے وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ مکمل نہ ہو یا بروئے کار نہ لایا جا سکے، اور اس ملک کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچے، اور پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور اپنے معاملات، اپنے مسائل کے اوپر جو ہے وہ قابو پائے، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم بھی رہے گا اور اپنے مسائل کے اوپر قابو بھی پائے گا۔ اجاز سید صاحب، رانا صاحب بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب آج کیبنٹ میٹنگ کے بعد ایک کیبنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہونی تھی جس میں انٹیلیجنس چیفs جو آئے تھے، آپ بھی اس میں تھے، جی کچھ بتائیں گے کہ کیا جو ہمارے انٹیلیجنس چیفs ہیں انہوں نے کیا بیچ میں بتایا آپ کو ان آڈیو لیکس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی اس کے کہ یہ آڈیو لیکس اپیرنٹلی کیا جو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں کہ یہ انہی کی طرف سے لیک ہوئے ہیں، اور کیا ان کے خلاف
کوئی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف یا اعظم خان کے خلاف؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی کیا جو امریکی سازش کا الزام اس نے لگایا کہ جی اپوزیشن نے میرے خلاف یہ کانسپریسی کی ہے، امریکہ نے کی ہے، تو کیا اس نے کوئی مقدمہ درج کروایا ہے؟ اس نے کوئی عدالت میں کیس کیا ہے؟ اس نے ایک سیاسی بیانیہ بنایا ہے پوری قوم کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے؟ کسی جو ہے وہ عدالت میں دائر کی ہوئی ریٹ پٹیشن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر کوئی آدمی جھوٹ سے، اگر کوئی آدمی مکاری سے، اگر کوئی آدمی جو ہے وہ فراڈولنٹلی جو ہے وہ قوم کو جو ہے وہ کسی بات کے اوپر جو ہے وہ الجھانے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے یا تقسیم کرنے کی کوشش میں کامیاب ہوتا ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارریپیریبل نقصان پہنچا سکتا ہے قوم کو، ملک کو۔ تو اس لیے اس کا مقابلہ جو ہے وہ ہم جا کے ریٹوں میں کریں، ہم جا کے جو ہے وہ ایف آئی آرز میں کریں، یہ اس کا سیاسی بیانیہ ہے جو اس نے فراڈ کے اوپر جس کی بنیاد ہے، جھوٹ کے اوپر اس کی بنیاد ہے، سازش کے اوپر اس کی بنیاد ہے۔ ہم اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے، قوم تک اس کا مکروہ چہرہ جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑا جو ہے یہ عمل ہے۔ اس عمل کو ہمیں پوری یکسوئی سے کرنا چاہیے۔ میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر یہ غلط ہے، اس کا فورنزک آڈٹ جو ہے ہم تو اپنے طور پہ جو ہے وہ کروانے جا رہے ہیں، آپ بھی کروائیں، کوئی سول سوسائٹی کی تنظیم بھی کروائے، کوئی صحافتی جو ہے وہ تنظیم بھی کروائیں۔ اگر یہ غلط ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو ایسے نہیں ہے۔ اور اگر یہ صحیح ہے، جو کہ پرما فشائی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اسی کی آواز ہے، سن لیں چلیں تسلیم، اب تو بات ہو گئی۔ پھر تو معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ درست ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ چہرہ سب سے پہلے ہمیں اسے قوم کے سامنے جو ہے وہ ایکسپوز جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور اس میں آپ کو بھی ہماری بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ جی سن لیں، ایک منٹ جی، میٹنگ کی بات جو آپ نے کی ہے، میٹنگ کا ٹائم جو ہے وہ 4 بجے کا ہے، تو میٹنگ جو ہے 4 بجے ہوگی، اور اس میٹنگ کے بعد جو اس کا ایک پروسیجر طریقہ کار اس کا اعلانیہ جو ہے وہ جاری ہوگا، وہ جو بھی میٹنگز میں گفتگو ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ عبدالحمید صاحب جی رانا صاحب، اعظم خان جو ہے وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ ابھی سروس کر رہے ہیں، کیا یہ سروس ایکٹ کے تحت یہ ان کا یہ عمل جو ہے، وہ تو پالیٹیشن ہے عمران خان، تو ان کے خلاف کیا کارروائی عمل میں دیکھیں میں یہ جتنی بھی کاروائیاں ہیں نا، کوئی پرچہ ہو سکتا ہے، انکوائری ہو سکتی ہے، یا اپنا جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی رٹ ہو سکتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، میں ان کو کسی کو نگیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں اسے، کیونکہ یہ اس کا پولیٹیکل بیانیہ ہے، میں اس کی اہمیت، اس کا جو نقصان جو پہنچ سکتا ہے ملک کو، قوم کو، میں اسے جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر پریفرنس دے رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو پہلے جو ہے وہ فوکس کرنا چاہیے۔ باقی یہ انکوائریز اور یہ سزا جزا، رٹ، ایف آئی آر، یہ سارا کام جو ہے وہ تو چلتا رہے گا ساتھ۔ سر یہ جو اب آپ نے فرمایا پراجیہ کھلواڑ عمران خان، تو یہ کیبنٹ سیکرٹری توشہ خانہ کا وہ بھی بہت وہیں ہے، سہیل صاحب بھی وہیں ہیں، اور اعظم خان بھی ادھر ہی ہے پاکستان میں، تو آپ انٹیریئر منسٹر ہیں، پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں، تو آپ ان کی گرفتاری کے آرڈرز کیوں نہیں کرتے؟ نمبر 1، یا ان کے خلاف انویسٹیگیشن کیوں نہیں کرتی؟ سہیل صاحب ڈے آفٹر ٹمارو ریٹائر ہو جائیں گے، تو سفیرہ صاحب بھی 15 دن کے بعد ریٹائر ہو گئے۔ نہیں تو اس میں اس فراڈ کا، اس جھوٹے بیانیے کا، اس سازش کا بینیفیشری تو عمران خان ہے۔ ہم سہیل خان کو پکڑ لیں، اعظم خان جو ہے، اعظم خان سے اس نے بات کی ہے، اعظم خان نے جو بھی اپنی رائے دی ہے، تو کون تھا جس کے یہ اختیار میں تھا کہ اس رائے کو ریجیکٹ کرے یا اس کو ایکسیپٹ کرے؟
جس نے اس رائے کو ایکسیپٹ کیا ہے وہ مجرم ہے، وہ قوم کا مجرم ہے، وہ اس سازش کا جو ہے وہ مجرم ہے۔ اس کا جو سیاسی بیانیہ ہے جس کے اوپر وہ پوری قوم کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، سب سے پہلے اس کو فوکس ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی جو اس کے خلاف تادیبی یا لیگل کارروائی ہو سکتی ہے اسے بھی ہونا چاہیے۔ رانا صاحب آپ نے کہا کہ ایک فتنہ ہے، بقول آپ کے سر ہمارا نہیں بقول آپ کے نہیں، یہ اس سے آپ کو پتہ چل نہیں گیا کہ یہ فتنہ ہے؟ سر ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ کہتے ہیں فتنے کو اس کی ابتدا سے ہی ختم کرنا نپ دی ایول ان دی بڈ، بڑھانے میں آپ کیوں ان کو بڑھنے دے رہے ہیں، اس کو جلدی ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مراد نے تسلیم دیکھیں سن لیں، سیاسی فتنہ جو ہے نا، آخر ہم ہماری بھی ساری عمر اسی جو ہے وہ یعنی سیاسی عمل میں گزری ہے۔ سیاسی فتنے کو اگر آپ سیاسی طور پہ ختم کرنے کی جو ہے وہ نہیں کریں گے آپ ہمت یا اس عمل کو، تو آپ دیگر طریقوں سے اگر اس کو ختم کریں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ چیز حد تک وہ باقی رہے گا۔ اسے سیاسی طور پہ پہلے ختم کرنا چاہیے، باقی عمل جو ہے وہ بعد میں ہونا چاہیے۔ چیز سامنے جو بیان دیا ہے اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایک جو سائفر ہے اس کو پبلک کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ اس کو شہباز شریف جو ہے جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں یہ شہباز شریف کو کروا رہے ہیں، اور یہ جتنا مجھے ایکسپوز کریں گے میں اس سائبر پر اور زیادہ کھیلوں گا۔ نہیں، بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ پیچھے جو ہے یہ کہہ رہا تھا کہ جی میری ایک ویڈیو ہے اس میں میری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی، اس میں یہ کرنے والے ہیں، اس کو وہ کرنے والے ہیں، تو پھر جن کے پاس وہ تھی یا جو کرنے والے تھے ان کو میرا خیال ہے کوئی تھوڑا بہت جو ہے نا ان کو احساس پیدا ہوا، کیونکہ وہ ویڈیو جو ہے وہ نہ بتانے والی ہے، نہ دیکھنے والی ہے، نہ دکھانے والی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو اتنا ایکسپوزڈ آدمی خود ہے کہ اس کے تو ایسے یعنی مورل بھی اور اب یہ اس کے پولیٹیکل بھی جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں، اس نے کسی کو کیا ایکسپوز کرنا اور اس سے بڑھ کے یہ کیا کر سکتا ہے۔ اویس کے انی 24 چینل سے رانا صاحب سائفر کی جو معاملہ ہے اس تحقیقات کے لیے کیا آپ سپریم کورٹ کو کہیں گے؟ نہیں دیکھیں، سائفر کی تو تحقیقات ہو چکی، یعنی سائفر جو ہے اس میں تو جو چیز ہی یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے، خود اعظم خان بتا رہا ہے کہ سائفر جو ہے اس میں ہے کچھ نہیں، لیکن ڈپلومیٹک لینگویج میں اسے دھمکی کہا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کی باتیں تو ہیں، یہ انڈیا روز کرتا ہے، روز آپ ان کو بلا کے جو ہے وہ ان کے جو سفیر کو جو ہے وہ ان کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں، ڈیمانڈس ان کو جو ہے وہ دیتے ہیں، تو یہ تو ایک روٹین کا عمل ہے۔ اس کو ایک یعنی سازش کے رنگ میں رنگنے اور پھر اسے جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کرنے کی جو کہانی ہے یہ آپ کے سامنے۔ وقار گیلانی صاحب دی نیوز سے ہٹ کے کوشچن ہے، 2 دن سے انٹرنیشنل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے ناروے میں انقلاب میں حملہ ہوا تھا، اس میں ایک پاکستانی کے لیے کورٹ کو درخواست کی ہے خان بھٹی، وہ سنا ہے کل گجرات سے ایجنسیوں نے انہیں گرفتار کیا ہے اور انٹرپول کے حوالے کر رہے ہیں، اس بارے میں کچھ بتا دیں کیا؟ جی اس بارے میں مجھے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کوئی نہیں ہے، اگر آپ کا اس میں کوئی انٹرسٹ ہے تو میں آپ کو پتہ کر کے بتا دوں گا۔ اون شرائی صاحب سب ٹی وی سے، ثناء اللہ صاحب ڈان سے۔ جی رانا صاحب اس آڈیو لیکس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو آپ نے بتا دیا سیاسی، ایک پہلو وزیر اعظم کا آفس ہے، عمران خان بھی اس وقت وزیر اعظم تھے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعے کو مزید کوئی آڈیو لیکس آ رہی ہیں، تو آپ ایز اے انٹیریئر منسٹر آپ آئی بی کو بھی ہیڈ کرتے ہیں، باقی ادارے بھی آپ کے اندر آتے ہیں، آپ نے کیا اقدامات کیے؟ دوسرا سر آرٹیکل 19 اور 17 بڑے کلیئر ہیں آزادی اظہار کے حوالے سے، لیکن اس میں کچھ لیمٹس بھی ہیں، وہ لیمٹس کھلا کراس ہوتی ہیں، عدالتوں میں بھی جا کے معاملات عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں لوگوں کو، اور پوری جو نیشنل سیکورٹی ہے آپ کی وہ کمپرومائز ہوئی ہے، کھلے عام جس کا منہ آتا ہے اٹھا کے کھڑا ہو کے وہ کھاتے کھلتے ہیں، تو کیا اس حوالے سے آپ کی فیلڈ منسٹری کیا کریے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے ان چیزوں کو جو ہے وہ کنفیوز کیا جا سکتا ہے۔ کوئی جو ہے وہ مجرم یہ کہہ کے اپنے جرم کے اوپر جو ہے وہ پردہ یا اس سے
بری زبان نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے کہ جی دیکھیں میں بینک میں جو ہے وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے گیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے تھے. یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ میرا ساری واردات جو ہے وہ ریکارڈ کر لی ہے. وہ اگر ریکارڈ غلط ہوئی ہے تو وہ ایک علیحدہ عمل ہے. یہ اگر کسی جگہ پہ یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے دیٹ واز لیگل, دیٹ واز انلیگل, دیٹ واز انڈر دی کانسٹیٹیوشن, دیٹ واز اوور دی کانسٹیٹیوشن, یہ ایک علیحدہ عمل ہے. اس کا جواب لیا جانا چاہیے, جس نے کی ہے وہ دے. لیکن آج کل میڈیا جس لیول پہ پہنچ چکا ہے وہاں پہ جا کے اب اس قسم کی ڈیوائسز اور اس قسم کے معاملات بھی ہیں کہ جہاں سے کوئی چیز اوریجنیٹ ہوتی ہے بعض اوقات اس کا معلوم کرنا بھی مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے. تو اس لیے اگر تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سامنے آئیں اور اس کے اوپر یہ چیز معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں آدمی نے کی ہے تو اسے اس نے جو وائلیشن کی ہے اس کی سزا اسے دی جانی چاہیے. لیکن اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ملکی مفادات کے خلاف سازش کرتا یا کسی قانون کو وائلیٹ کرتا ہوا جو ہے وہ اپنے ہی بیانیے کی بنیاد کے اوپر پکڑا جائے اور وہ یہ کہے کہ جی مجھے اس جرم میں آپ پروسیکیوٹ نہ کریں کیونکہ یہ جو ہے یہ مجھے پوچھے بغیر یا مجھے جو ہے وہ بتائے بغیر جو ہے یہ ساری جو ہے وہ ریکارڈنگ ہوئی ہے. جو کنٹینٹس ہیں ان کی ایک اپنی اہمیت ہے, اس کے اوپر اپنا لیگل ایکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو آپ نے بات کی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, اس کا جب معلوم ہو جائے گا تو اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو قانون کے مطابق کارروائی وہ بھی ہو جائے گی. آخری سوال ہے شرائی صاحب. خان صاحب کل وزیر اعظم پاکستان نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک پریس کانفرنس کی, اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہماری آڈیو تو لیکس ہوئی ہیں, اب ان کی آڈیو بھی لیکس کی جائیں. تو وزیر اعظم عمران اور جو شہباز شریف ہے وہ کس سے کہہ رہے تھے کہ ان کی آڈیوز بھی لیکس کی جائیں اور آج پھر آڈیو لیک بھی ہو جاتی ہے, اس میں کیا مطلب ہے؟ وہ انہی کو کہہ رہے تھے جنہوں نے ہماری کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو کنٹینٹس ہیں دیکھیں جو وزیر اعظم کی اور ان کے سیکرٹری کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے کیا اس کے کنٹینٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بہت اہمیت ہے.